آج ہم بات کریں گے لیزی بچے کے بارے میں. وہ والا بچہ جو ہماری کلاس میں آتا ہے اور وہ سست ہوتا ہے. اب یہ دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے؟ اس کا انٹرسٹ لیول بہت لو ہوتا ہے, وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے, صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس کلاس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, یا اس کلاس کا کوئی جو گول ہے کس وجہ سے ہم اس کلاس میں اس کو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے. اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے آئی ڈونٹ کیئر, آپ جو مرضی کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مطلب بدتمیزی نہیں کرتا, لیکن ایک لیزی ڈل طریقے سے کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی کام دیا ہوتا ہے تو وہ کر کے نہیں لاتا. کوئی اسائنمنٹ ہے, فیڈ بیک آپ مانگ رہے ہیں, کوئی آپ نے پروجیکٹ دیا ہے کہ یہ بنا کے تیار کر کے لانا ہے, اس نے وہ بھی نہیں کیا ہوا ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ جب ایسا بچہ آپ کی کلاس میں ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اریٹیٹ ہوتا ہے بندہ ایسے بچے سے بہت زیادہ. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے مجھے زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرنی ہے اور زیادہ اسٹرگل کرنی ہے. ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں آپ, کیونکہ آپ جتنا کام کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیچر ڈی موٹیویٹ ہوگی کہ میں اتنا کچھ پریپیئر کر کے لا رہی ہوں اور یہ بچہ تو اتنا ڈل بیٹھا ہوا ہے. اور یہ فیلنگ ہوتی ہے آپ نے لیکچر نہیں صحیح ڈلیور کیا, آپ نے پریپیئر ہی نہیں صحیح کیا. شاید میرے میں کوئی مسئلہ ہے, شاید کہ یہ بچہ کیوں نہیں سن رہا. آپ کو ریزن نہیں اس کی سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیوں کی ہے. ٹیچر کا ٹائم ایفرٹ جو ہے اس بچے پہ جس طرح لگ رہی ہوتی ہے, اس کو یہ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں فیل ہو گئی. جو کلاس روم ہے نا پورا, وہ بھی ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کلاس روم سلو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ٹیچر کو نا ایک ڈیفیٹ نظر آتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ بچہ بولتا نہیں ہے, یہ کام نہیں کرتا, یہ لے کے نہیں آتا. یعنی کہ جو بچہ مس بہیو کر رہا ہے نا, کوئی ہائپر سٹائل میں ہے, تو ٹیچر اس کو ڈانٹ بھی دے گی, کوئی پنش کر دے گی, کوئی اس کو سختی سے بات کہہ دے گی. اب ایک ڈل لیزی بچے کو وہ کیا کہے. کبھی کبھی آپ کوئی کلاس میں ایسی ایکٹیویٹی کراتے ہیں نا جس میں آپ کو بہت جوش اور جذبہ, بڑا انتھوزیازم چاہیے ہوتا ہے, تو اس بچے کی وجہ سے ایک ڈلنس آ جاتی ہے, وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا, انرجی لیول بہت لو ہو جاتا ہے. 4 ریزنز ڈسکس کیے تھے جو مین کازز ہیں مس بیہیویئر کے. پہلا کیا تھا؟ پاور, اٹینشن, لیک آف کانفیڈنس اور ریونج. اس میں کیا ہے؟ لیک آف کانفیڈنس. بالکل, یہ بچہ لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. اور اس بچے کے بارے میں اکثر ایسی بات کی جاتی ہے نان سیریس ہے, اور اکثر اسکول انوائرمنٹ میں یہ بہت ہوگا. بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ یہ تو بہت نان سیریس ہے, یہ پڑھنا نہیں چاہتا, یہ انٹرسٹ نہیں لیتا, اس کو شوق نہیں ہے پڑھنے کا. بات یہ ہے کہ اس بچے نے اتنے فیلئرز دیکھے ہوتے ہیں, اس کا کانفیڈنس لیول شیٹر ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر یہ ایفرٹ نہیں کرتا. اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف فار اینی تھنگ. اچھا, اسی فیلئر میں اس کو ایک اور فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ میں کسی اچھے گروپ کا حصہ نہیں ہوں. مثلاً جو بچے لائک ہیں یا بچے جو انرجیٹک ہیں, ہائپر ہیں, وہ ایک جگہ ہیں. اب یہ بچہ ہر جگہ پیچھے ہے, اس کو کوئی شامل بھی نہیں کرتا. کبھی ٹیچرز کی وجہ سے بھی تو ایسا ہو جاتا ہے نا, مطلب ٹیچر کی بیہیویئر کی وجہ سے کہ وہ چند بچوں کو ہی ایک چیز کے لیے پارٹیسپیشن دے گی, لیکن جو ایسے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ فیل کرتے ہیں کہ انہی کو پارٹیسپیشن ملنی ہے, چھوڑو پرے میں پیچھے ہی بیٹھا رہتا ہوں. ٹیچر آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی کہ پرابلم کیا ہے, تو وہ مسئلہ بڑھتا جاتا ہے نا. فیلئر کی فیلنگ کلاس روم میں یا تو ڈائریکٹلی ٹیچر سے اس کو مل رہی ہے, یا پھر بچوں سے مل رہی ہے, یا پھر یہ کہ اس کا اسٹڈی گیپ ہے, جو بھی پڑھ رہا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا اور وہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹیچر تو آگے آگے پڑھاتی جا رہی ہے, اب اس بچے کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس گیپ کو وہ میچ نہیں کر پا رہا, تو اس کو اس کی وجہ سے بھی فیلئر کی فیلنگ ہے. اسکول انوائرمنٹ میں اکثر ہم کہتے ہیں کہ اگر 30 بچے میری کلاس میں اور آج میں نے یہ چیپٹر پڑھایا ہے, یہ میتھس کرایا ہے, میری کلاس میں 25 یا 28 بچوں کو سمجھ آ گیا ہے, تو اٹ از گڈ انف. اور میں نے اگلے دن ٹیسٹ لیا ہے تو سارے پاس ہوئے, صرف یہ 2 بچے فیل ہوئے ہیں. تو مسئلہ میرا تو نہیں ہے, مسئلہ ان بچوں کا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی ڈفرینٹ ٹیکنیک چاہیے. اب کیا ہوا, ٹیچر نے ٹیسٹ لیا, ٹیچر اگلے چیپٹر پہ چلی گئی, اگلا کانسیپٹ دے دیا. اب وہ بچہ, اس کو پہلا ہی کانسیپٹ نہیں سمجھ آیا, تو اگلا چیپٹر جب شروع ہوا تو اس کو سیکنڈ کانسیپٹ بھی نہیں سمجھ آ رہا. ٹیچر نے ٹیسٹ لیا, اس نے پھر مارجنل پاس ہوا یا فیل ہو گیا. اب کیا ہوا, ٹیچر نے کہا کہ یہ بچہ دیکھیں پہلے بھی نہیں پڑھ رہا تھا, اب باقی بھی نہیں پڑھ رہا, باقی 28 بچے تو پڑھ رہے ہیں میری کلاس میں. ٹیچر اس سے اگلے چیپٹر پہ چلی گئی. اب آپ دیکھیں اس کا گیپ جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایون ہماری کلاسز میں آپ دیکھیں لنکس ہوتے ہیں. میں سمجھ رہی ہوں, میں نے تو بہت اچھے طریقے سے دعا یاد کرا دی, میں نے تو وہ کانسیپٹ بہت اچھے طریقے سے دے دیا, لیکن وہ ایک بچہ ہے جس کو وہ پہلا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آ رہا. سب نے پڑھ لیا, صرف یہ ایک بچہ ہے جو بہت ڈل بیٹھا رہتا ہے اور وہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتا. اس کا گیپ بڑھ گیا, چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں
اور اس کو کانسٹنٹ فیلنگ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو سکسیس بہت کم ملتی ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے بچوں کو کبھی ایک سوال اور ٹیچر نے پوچھا, اس نے کوئی جواب دیا اور اس پہ کلاس میں مذاق بن گیا, اس نے غلط کیا, تو اس سے بہت ڈیمورلائز. بالکل, ٹیچر نے ہی کہہ دیا وٹ اے اسٹوپڈ کوسچن یا وٹ اے اسٹوپڈ وے آف آنسر, یا ٹیچر نے ہی کچھ سختی سے بات کی یا باقی بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا, تو پھر کیا ہوگا, اس کا کانفیڈنس پھر شیٹر ہو جائے گا. اب وہ بولے گا نہیں, وہ پوچھے گا بھی نہیں. یہ جو بچے ہوتے ہیں, ایک تو ان کی سکسیس کم ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارا گیپ اتنا بڑھ چکا ہے, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مے بی میں اس پورے گروپ میں, اس انوائرمنٹ میں پاور ایسے حاصل کر سکتا ہوں کہ میں لیڈ بیک ہو جاؤں, میں لیزی ہو جاؤں, میں بولوں ہی نہ, میں پیچھے ہی رہوں. اور وہ پھر اس کا ایک کانسٹنٹ ایٹیٹیوڈ اس طرح سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ٹیچر کے لیے اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, ٹیچر نے اس بچے کو اپنی ورتھ سکھانی ہے. اب یہ ورتھ سکھانے کے لیے سب سے پہلے ٹیچر کی اپنی نظر میں اس بچے کی ورتھ ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ ایک ایسا ہیرا ہے جو کوئلے کی طرح میری کلاس میں ہے, اس کو میں نے پالش کرنا ہے, اس کو میں نے رائٹ کٹس دینے ہیں, اس کو آؤٹ شائن کروانا ہے, ٹیچر سوچے گی کہ اس بچے کو میں نے کہاں پہ کوئی اپرچونٹی دینا ہے. اسی ٹیچر نے اس کی کلاس میں ایسی بانڈنگ کروانی ہے کہ اس کے اپنے دوستوں میں, پیئرز میں بھی ایک ورتھ آئے اس کی. اور اس کو کرانا تھوڑا اس طرح ٹرکی ہوتا ہے کہ جب آپ اس بچے کو اٹینشن دیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کل کو باقی کلاس کو لگے کہ یہ جی ایسے ٹیچر اس کو کیوں اتنا ٹائم دیتی ہے جبکہ یہ کام بھی نہیں کرتا یا یہ رسپونڈ نہیں کرتا. کیونکہ ہماری ٹیچرز کے لیے ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایک ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں نے نا اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے, اور باقی بچے کئی دفعہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹیچر کے لیے یہ بھی ٹرکی ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس میں مختلف بیہیویئر کے بچے ہیں. کسی کا پاور ایشو ہینڈل کرنا ہے آپ نے, کسی کا کانفیڈنس لیول ہینڈل کرنا ہے, کسی کو اٹینشن دینی ہے. لیکن بہت سی ٹیکنیکس آپ دیکھیں گے کہ وہ ملٹیپل چیزوں کو کور کر رہی ہوتی ہیں. اور اسی لیے لیسن پلان میں اگر آپ بیہیویئر مینجمنٹ بھی شامل کریں, آپ دیکھیں کہ میں نے اس بیہیویئر کو کس سوال سے, کس ایکٹیویٹی سے ہائی لائٹ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں اس سے آپ کے بہت سے ملٹیپل بچے ہینڈل ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لیزی ہے کیوں. سب سے پہلے پیرنٹس کا فیڈ بیک لینا ہے. پیرنٹس کے فیڈ بیک لینے کے لیے کبھی بھی ٹیچر ڈائریکٹلی پیرنٹ سے بات نہیں کرے گی. ہمیشہ سے آپ اپنی سینئر اتھارٹی کو بتاتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو میرے پاس ہے یہ لیزی ہے, یہ انٹرسٹ نہیں لیتا, یہ بہت ڈل ہے کلاس میں, آپ ذرا اس کے پیرنٹ سے ایک دفعہ بات کر لیں. کبھی بھی پیرنٹ کے سامنے جا کے بلنٹلی نہیں کہتے کہ جی آپ کا بچہ تو جی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا, یہ تو بیٹھتا ہی نہیں ہے, یہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کا تو دل ہی نہیں چاہتا, یہ تو نان سیریس ہے, یہ تو لیزی ہے, ڈل ہے. وہ بڑا پینفل ہوتا ہے پیرنٹ کے لیے. آپ ان کو ٹرامیٹائز کر دیتے ہیں. آپ کو پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ جی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے بچے کی سارے دن میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کی روٹین پوچھتے ہیں. جیسے ہی آپ نے روٹین پوچھی, پیرنٹ فوراً بولے گا کوئی مسئلہ ہے. آپ نے اس وقت پھر اس سے بات یہ کرنی ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو میں ہینڈل نہ کر سکوں انشاءاللہ, لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ مجھے تھوڑی سی اس کی روٹین سمجھ آئے کہ میں پلیس کر سکوں کہ یہ بچہ میری کلاس میں تھوڑا سا لیزی کیوں نظر آتا ہے, تھوڑا سا ڈل کیوں نظر آتا ہے. اب آپ نے ان کو ایک اور طریقے سے بات کی. اب اگر فرض کریں اس کی نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی, یا اس کے گھر میں اس کو امپورٹنس نہیں مل رہی ہوتی, چھوٹا بچہ ہے جی ساتھ, وہ زیادہ امپورٹنس لے جاتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ماں بہت بزی ہے, تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کچھ چیزیں تو میری کلاس میں ہو رہی ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہی, لیکن کچھ چیزیں گھر میں ہیں, مدر ورکنگ ہے, ٹائم نہیں دے پاتی. ہم نے جو ان کو سولوشن دینا ہوتا ہے نا, وہ ان ریئلسٹک نہیں ہونا چاہیے. مثلاً ورکنگ مدر ہے, اس کو ہم کہیں آپ اس کو ٹائم دیا کریں, وہ جاب پہ جا رہی ہے, آپ اس کو یہ بتا سکتی ہیں کہ جو بھی آپ کا فری ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ بک ریڈنگ کریں. ہفتے میں ایک دن اس کو پارک ضرور لے کے جائیں. آپ ڈیلی 15 منٹ رکھ لیں, جب اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے, جب آپ گھر میں ہوتی ہیں, آپ اس کے ساتھ صرف تھوڑی سی گپ شپ کیا کریں, اس سے بات کیا کریں, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ بیٹھا کریں, یعنی ان کی بانڈنگ کروائیں کہ اس کو وہاں کانفیڈنس لیول ملے. اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ جی اس کا بڑا بھائی ہے, اس کا چھوٹا بھائی ہے, وہ ٹائم لے جاتا ہے, تو ان کو بیلنس سکھائیں کہ بہن بھائیوں میں بیلنس آپ نے گھر میں کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو وہ بچہ پیل لگتا ہے, لیتھارجک بہت زیادہ لگتا ہے, تو آپ ان کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے اس کا لاسٹ میڈیکل چیک اپ کب کروایا تھا. کئی دفعہ بچے انیمک ہوتے ہیں تو وہ ڈل ہو جاتے ہیں, ان میں وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, ان کے دانت خراب ہوتے ہیں, وہ کھاتے پیتے ٹھیک نہیں ہیں, اس کی وجہ سے وہ ڈل ہو جاتے ہیں.
بیمار رہ رہے ہیں کسی وجہ سے, کوئی ایسی الرجیز ہیں یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے کوئی میڈیکیشن پہ ہیں, فزیکل ایگزامینیشن اس کا ضرور کروا لیں. آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس کو لیبل نہیں کرنا کہ سست ہے, پڑھنا ہی نہیں چاہتا. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو فیئر آف فیلئر ہے نا, اس میں سے نکالنا ہے, اس کی سیلف امیج کو بلڈ کرنا ہے. سیلف امیج کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے, آپ آبزرو کریں گے کہ کون سا کام وہ آسانی سے کر سکتا ہے. جو کام وہ آسانی سے کر سکتا ہے اس کو کلاس میں وہ کام دینا ہے. سب سے ایزی والا سوال اس سے شروع میں پوچھنا ہے جس کا وہ جواب آسانی سے دے سکے. جب وہ جواب دے گا آپ اس کو شاباش دیں گی, ویری گڈ بولیں گی, ماشاءاللہ بولیں گی, اس کو انکریجمنٹ ملے گی کہ میں یہ کر سکتا ہوں. آہستہ آہستہ جب اس کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہو رہا ہے تو اس کو چیلنجنگ کرتی جائیں گی. کبھی اس کو بک کھول کے دے دی, اچھا آپ یہاں سے ریڈ کریں, لیڈرشپ رول کوئی چھوٹا چھوٹا دینا شروع کر دیا. آپ اس کو لوگوں کے ساتھ گیپ کو برج کرنا سکھائیں گی کہ وہ پیئرز کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرے گا. کبھی کبھی جیسے آپ اپنی کلاس میں پیئرز میں ایکٹیویٹی کراتے ہیں, گروپس میں ایکٹیویٹی کراتے ہیں, تو اس کو ایسے بچوں کے ساتھ بٹھائیں گے جو بہت سیٹلڈ ہیں اور وہ مذاق نہیں اڑاتے, وہ انکریج کرتے ہیں. اس بچے پہ کبھی آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. اچھا, یہ جو لیزی بچہ ہے یہ پروکریسٹینیٹر نہیں ہے, یہ لیزی اس لیے ہے کہ اس کا کہیں گیپ آ رہا ہے. یا کبھی کبھی نا ان کی کاپیز میں جو کام ہوتا ہے, جیسے اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو انکمپلیٹ ورک ہوتا ہے, لیکن جو کیا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہوتا ہے, جو پروکریسٹینیٹرز. اور یہ جو بچے ہوتے ہیں اسپیشلی ان کا کام بہت جمبلڈ اپ سا, اسٹیپس چھوڑے ہوئے بیچ میں, جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے کرنا ہے. اس کی جو لیزینس ہے اس کو بار بار کلاس میں کنفرنٹ نہیں کرنا, بار بار نہیں کہنا ایکٹیو ہو جائیں, آپ سست کیوں بیٹھے ہیں, آپ ڈھیلے کیوں بیٹھے ہیں, وائی یو لوکنگ سو لیزی. آپ تو اس کو پھر اور ہائی لائٹ کر رہی ہیں. اس کو چھوٹے گولز دیں گی, چھوٹے ٹاسک دیں گی, شارٹ ٹرم اسائنمنٹس دیں گی. اس کو کوئی ریوارڈ آپ دے سکتے ہیں. کبھی کبھی اس بچے کو اکیلے میں آپ بات کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز کلاس میں اچھی لگتی ہے, میرا دل چاہتا ہے آپ پارٹیسپیٹ کریں. کوئی کانفیڈنس لیول دینا, اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ کرنی. ایسے بچوں کو آپ چوائسیز بھی دیتے ہیں. اس کامن مسٹیکس جو ہم کرتے ہیں جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے, ہم اپنا ویلیو سسٹم یوز کر کے کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا پڑھا رہی ہوں, سب نے پڑھ لی ہے, تو پھر اسی کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں ہے. گھر والوں سے آپ نے نہیں چیک آؤٹ کیا, بچے کو کوئی رسپانسبلٹی نہ صحیح طریقے سے دینا, بچے کو مس جج کرنا کہ یہ کیوں لیزی ہے, بچے کی کوئی ہیلتھ پرابلم نہ ریکگنائز کرنا, طنز کرنا بچے کو, بچے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر لینا, بچے کی پازیٹیو امیج کو نہ پروموٹ کرنا بلکہ اس کو مزید نیگیٹیوٹی کے ساتھ لے کے چلے جانا, اور گیو اپ کر دینا اس کے اوپر.